اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی عظیم توفیق سے رمضان المبارک کی یہ 10 روزہ تربیتی نشستوں میں سے 9ویں روز بھی ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کا جو درس ہے وہ دنیا سے زہد اور بے رغبتی اختیار کرنے کے موضوع پہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں اور حدیث کو امام خارزمی نے اپنی جامع المسانید للامام ابی حنیفہ میں روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اعقل الناس اترکہم للدنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو دنیا کو سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہے۔ دنیا کو سب سے زیادہ، جو دنیا کو جتنا زیادہ چھوڑ دے وہ اتنا زیادہ عقل مند ہے، اتنا زیادہ۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے ہماری عقل یہی ہے کہ جو دنیا جتنی اپنا لے اتنا زیادہ عقل مند ہے، دنیا جتنی حاصل کر لے اتنا ہی عقل مند ہے۔ لیکن چونکہ ہماری عقل ناقص ہے اور علم کم ہے اور ہم وقتی حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے اکثر ہم غلط فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا علم کامل ہے اور وہ انجام سے بھی باخبر ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ دنیا کو ترک کرنے والا ہے، چھوڑنے والا ہے۔ اب اس کی ایک تعبیر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس نے جتنی دنیا جمع کی ہوتی ہے، دنیا سے جاتے ہوئے اسے پچھتاوا بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، پچھتاوا بھی۔ مثال کے طور پر یہ ایک موبائل ہے، کسی کے پاس 2500-3000 روپے والا موبائل ہے اور وہ اس سے چھین لیا جاتا ہے، اس کا دکھ اور غم کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جس کا 4 لاکھ روپے کا موبائل ہے اور وہ اس سے چھین لیا جائے؟ بتائیے کیا دونوں کا دکھ ایک جیسا ہے؟ دونوں کا پچھتاوا ایک جیسا ہے؟ بولیے نا، نہیں نا۔ بس اسی ایک اشارے سے سمجھیں کہ یہاں انسان جتنی بھی دنیا بناتا ہے، کماتا ہے، سجاتا ہے، لگاتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں کر رہا۔ آج اگر وہ مر جائے وہ کس کے لیے؟ حضور سیدنا غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کما کما کے دنیا تو بناتا ہے، گھر تو بناتا ہے، اور یہاں رہے گا کوئی اور حساب تجھے دینا پڑے گا، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ تو انسان کا حال یہ ہے کہ یہ اکثر حال کا سودا کرتا ہے، آنے والے وقت کا سودا۔ وہ طالب علم واقعی اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو پڑھتا ہے، جو بچے نہیں پڑھتے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی نظر رزلٹ پہ ہوتی ہے، نتیجے پہ ہوتی ہے کہ جس دن رزلٹ آئے گا اس دن میں تم پہ ہنسوں گا، اس دن تم رو گے اور میں تم پہ ہنسوں گا، اس دن پتہ چلے گا کہ درست فیصلہ کس کا تھا۔ بالکل دنیا بھی اسی طرح ہے، جو یہاں آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، وقت نکالتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وقت نکالتا ہے عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، مجاہدے کے لیے، وقت نکالتا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، تو وہ مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس پر ہنسا جاتا ہے، اس کو بیوقوف اور پاگل کہا جاتا ہے۔
جو بھی اس دنیا کو ترک کرے گا اسے پاگل کہا جائے گا، حالانکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہی حقیقت میں عقل مند ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی کوئی منافق کسی مومن کو دیکھے گا تو یقیناً کہے گا یہ پاگل اور مجنون ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ عظیم تابعی ہیں، عظیم مولا علی کے بھی شاگرد ہیں اور امام حسن کے بھی شاگرد ہیں۔ حضرت حسن بصری مولا علی کے بھی شاگرد ہیں اور بولیے امام حسن علیہ السلام کے بھی شاگرد ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی رسول اللہ کے اہل بیت اور صحابہ کرام، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو انہیں پاگل اور مجنون سمجھتے، پاگل اور مجنون، کہ ان میں سے ہر ایک اپنی آخرت بنانے کی فکر میں تھا، اللہ کو راضی کرنے میں کی فکر میں تھا، اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر میں تھا۔ اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو انہیں پاگل اور مجنون سمجھتے کہ وہ جمع نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں لوٹانے والے تھے۔ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو انہیں پاگل اور مجنون سمجھتے، لیکن اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے، رسول اللہ کی وہ اہل بیت، وہ صحابہ کرام اگر تمہیں دیکھ لیتے تو یقیناً وہ تمہیں مسلمان بھی نہ سمجھتے، تمہیں مسلمان بھی، جو تمہارا حال ہے اس کے مطابق وہ تمہیں مسلمان بھی نہ سمجھتے۔ تو یہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے عقل مند وہ ہے جو دنیا کو سب سے زیادہ ترک کرنے والا ہے، چھوڑنے والا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ ایک دفعہ پوچھا، آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی گرفت میں لگ گیا، اپنے نفس کی پکڑ میں اور اپنے نفس کی اصلاح میں، اپنی اصلاح میں لگ گیا، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ وعمل لما بعد الموت، اور سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری شروع کر دے، جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے جتنی تیاری کر رہا ہے وہ اتنا زیادہ عقل مند ہے، وہ اتنا زیادہ عقل مند ہے۔ پھر آپ دیکھیے سب سے زیادہ دنیا میں عقل مند ہستیاں انبیاء تھے، کون؟ اللہ کے انبیاء علیہ السلام۔ لیکن ہم انبیاء کی زندگی دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر پیغمبر دنیا کو ترک کرنے والا تھا، دنیا بنانے کمانے کی فکر میں مبتلا نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد الساعدی روایت کرتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل، رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں، مجھے ایک، بولیے نا، ایک ایسا عمل بتا دیں اگر میں وہ کرنے لگ جاؤں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور اس کے بندے بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ وہ میں کروں تو اللہ بھی، بولیے خواتین توجہ ہے نا، اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور اس کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی بولیے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی رغبت سے آزاد ہو جا، دنیا کی رغبت سے، دنیا کی طلب سے آزاد ہو جا، دنیا کے شوق سے آزاد ہو جا، دنیا میں زہد اختیار کر لے، دنیا سے اپنے دل کو خالی کر لے، دنیا کی طلب، محبت، شوق، چاہت سے اپنے دل کو خالی کر لے۔ اگر تو دنیا میں زہد اختیار کر لے گا، دنیا کی محبت سے خود کو آزاد کر لے گا، یحبک اللہ، تو اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ خود تجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ وزہد
فیما فی ایدی الناس یحبک الناس. تو یہ تو فرمایا کہ اللہ تجھ سے محبت کیسے کرے گا. اللہ تجھ سے محبت کہ جب تو دنیا کی محبت، رغبت، شوق، طلب سے خود کو آزاد کر لے گا تو اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا. اور اب دوسرا نسخہ دیا کہ لوگ تجھ سے محبت کیسے کریں گے. لوگ، آپ نے فرمایا وزہد فیما فی ایدی الناس، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی رغبت سے آزاد ہو جا، اس کی طلب سے آزاد ہو جا. لوگوں سے کبھی کچھ نہ مانگ، جو ان کے پاس ہے اس کی لالچ مت رکھ، اس کی ہوس مت رکھ، اس کی طلب مت رکھ. جو لوگوں کے پاس ہے اس کی طلب سے آزاد ہو جا کہ یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے. تو فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا، اس شوق سے اپنے آپ کو آزاد کر دے، اس کی طلب سے اپنے آپ کو آزاد کر دے، اس کی محبت اور لالچ اور طمع سے خود کو آزاد کر دے. جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا تو پھر کیا ہوگا؟ یحبک الناس، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. لوگ تجھ سے، لوگ اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جائے، اس سے بے پرواہ ہو جائے، اس سے بے رغبت ہو جائے. تو فرمایا لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے کہ یہ دنیا یہ لالچ کی بنیاد پر قائم ہے. کیا؟ یہاں لالچ ہیں ایک دوسرے کے، اولاد کے ماں باپ سے، ماں باپ کی اولاد سے جڑے ہوتے ہیں. یہاں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے لالچ جڑے ہوتے ہیں. اور وہ لالچ ہیں یا نہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. کسی دن وہ کوئی لالچ آپ پورا نہ کریں تو آپ دیکھ لیجئے گا وہ بھائی بگڑ جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا آپ سے، وہ بہن ناراض ہو کے آپ سے چلی جائے گی. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رشتے لالچوں کی بنیاد پر قائم ہیں، لالچوں کی بنیاد پہ. لیکن جو اللہ کے سچے بندے ہیں، جو درویش ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، فقط آپ انہیں ہی پائیں گے کہ ان کے رشتے اللہ کی محبت کی بنیاد پر قائم ہیں. دنیا کی کوئی دولت اس رشتے کو کبھی کمزور نہیں کر پائے گی. دنیا کی کوئی طلب، کوئی خواہش، کوئی لالچ اس محبت کو، اس رشتے کو کبھی کمزور نہیں کر پائے گا. حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچے دوست کی علامت کیا ہے؟ کیا؟ یہ وہی بات ہو رہی نا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو بے پرواہ کر لیں، لوگوں سے کبھی کچھ نہ مانگ، اس طلب سے خود کو آزاد کر لیں اپنی ذات کے لیے. کیا؟ اپنی ذات کے لیے. اب حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سچا دوست اس کی علامت کیا ہے؟ سچے دوست کی فرمایا سچا دوست وہ ہے اگر تیرے پاس دولت کم ہو جائے تو اس کی دوستی میں کمی نہ آئے، اس کی دوستی میں. اور اگر تیرے پاس دولت کا اضافہ ہو جائے تو اس کی دوستی میں اضافہ نہ ہو. یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ پہلے والے کام سے بھی زیادہ مشکل ہے. فرمایا تیرے پاس دولت کم ہو جائے تو اس کی محبت اور دوستی میں کمی، اور اگر تیرے پاس دولت بڑھ جائے تو اس کی محبت اور دوستی میں اضافہ. وہ اسی روٹین کے ساتھ تیرے ساتھ چل رہا ہو، اسی روٹین کے ساتھ تیرے ساتھ اسی معمول کے ساتھ تیرے ساتھ چل رہا ہو، چاہے تیرے پاس دولت کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے. عموماً جب دولت زیادہ ہو جائے تو نئے نئے دوست پیدا ہو جاتے ہیں، نئے نئے دوست پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب چلی جاتی ہے تو وہ بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ مشکل مرحلہ نہیں، مشکل مرحلہ یہ ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس دولت کا اضافہ ہو جائے تو اس کی دوستی اور محبت میں اضافہ، وہ بالکل اسی معمول کے مطابق تجھ سے محبت کرے، دوستی رکھے، تعلق رکھے. تو یہ وہی بات ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے آزاد ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. لوگ تجھ سے بولیے محبت کرنے لگ جائیں گے. لوگوں سے نہ مانگ. ہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی اللہ کی خاطر سوال کرے تو اس کی ذات کے لیے سوال نہیں ہے. جیسے
नबी अलैहिस्सलाम भी अपने सहाबा से फरमाते अल्लाह के लिए अपना माल पेश करो, अल्लाह के लिए अपना माल पेश करो। ये चंद दिन पहले मैंने आपसे कहा यहाँ दरवाज़े लगवाने हैं, इसके लिए अपना माल पेश करें। तो ये मैंने को अपनी ज़ात के लिए सवाल नहीं किया था। हो सकता है ये गुफ्तगू सुनते हुए किसी के ज़हन में ये बात आ रही हो कि अपनी ज़ात ना, वो अपनी ज़ात के लिए सवाल नहीं, वो अल्लाह के लिए सवाल। तो अल्लाह के दीन की बेहतरी चाहना, अल्लाह के दीन की बेहतरी चाहना और उसके लिए अपने मुरीदों, शागिर्दों, मोहब्बत करने वालों को तरगीब देना, ये तो कुरान का हुक्म है। कुरान का बोलिए कि इनकी दौलत को आखरत की दौलत बनाया जाए, इनके माल को आखरत का माल बनाया जाए। ये शौक़ दिलाना तो कुरान का हुक्म। अल्लाह ताला ने मजम्मत की उन उलमा की, उन जो लोगों को शौक़ नहीं दिलाते कि अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया करो। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, फरमाया ऐसे लोग दोज़ख में जलेंगे कि जो लोगों को तरगीब नहीं देते कि अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह के दीन पर, फ़ुक़रा, मसाकीन, यतीमों पर। तो ये अल्लाह की खातिर तरगीब देना और चीज़ है, अपनी ज़ात के लिए सवाल करना, किसी के आगे हाथ फैलाना, ये एक अलग चीज़ है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, और हदीस को इमाम तिरमिज़ी और इब्न माजा ने रिवायत किया, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तवज्जो है दोस्तों, बड़ी ख़ास कीमती हदीस में पेश करने जा रहा हूँ, मर्द हज़रात भी और ख़वातीन भी तवज्जो फरमाएं। बड़ी ख़ास तवज्जो से सुनने वाली बात है और एक अजब बात है ये, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तआला यक़ूल, कि बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी है, हदीस रसूलुल्लाह बयान कर रहे हैं और फरमान किसका है? अल्लाह का। फरमान किसका बोलिए? कि अल्लाह ताला फरमा रहा है यब्न आदम तफर्रग लिइबादती अमला सद्रका गिना व असुद्द फ़क़रक। ए आदम के बेटे, ए आदम के बेटे, जब अल्लाह की तरफ से ये सदा आती है तो बेटियां भी शामिल हैं, आदम अलैहिस्सलाम की बेटियां भी। ये अंदाज़ है अल्लाह और उसके रसूल का कि बाज़ औक़ात मर्दों से ख़िताब करके औरतों को शामिल कर लिया जाता है और बाज़ औक़ात औरतों से ख़िताब करके मर्दों को शामिल कर लिया जाता है, जिस तरह का मज़मून हो गुफ्तगू का। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आदम के बेटे, मेरी इबादत के लिए ख़ुद को फ़ारिग कर। ये मत कह के फ़ारिग हुआ तो कर लूँगा, फ़ारिग हुआ तो इबादत कर लूँगा, फ़ारिग हुआ तो ज़िक्र कर लूँगा, फ़ारिग हुआ तो तिलावत कर लूँगा, फ़ारिग हुआ तो दरगाह पे हाज़िर हो जाऊँगा। नहीं, अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को फ़ारिग कर अल्लाह की इबादत के लिए। तो अल्लाह फरमाता है आदम के बेटे, अगर तूने मेरी इबादत के लिए, मेरी फर्मा बरदारी के लिए ख़ुद को फ़ारिग कर लिया तो मैं तेरे सीने को दौलत से भर दूँगा, मैं तेरे सीने को दौलत से व असुद्द फ़क़रक, और तेरी भूख मिटा दूँगा, तेरी भूख मिटा दूँगा। व इल्ला तफ़अल मलअतु यदैका शुग़लन वलम असुद्द फ़क़रक, और अगर तूने मेरी इबादत के लिए ख़ुद को फ़ारिग न किया तो फिर याद रख मैं तेरे कामों को इतना बिखेर दूँगा, इतना बिखेर दूँगा कि तू कामों के अंदर मसरूफ़ होके ज़ाया होता रहेगा, तू कामों में ही मसरूफ़ होके ज़ाया होता रहेगा। मैं तेरे कामों, तेरे हाथों को कामों से भर दूंगा, तू एक करेगा 10 खुल जाएंगे दुनिया के काम। तू कामों में मसरूफ़ रहेगा और तू कामों में मसरूफ़ रह के ज़ाया होता चला जाएगा। वलम असुद्द फ़क़रक, और मैं तेरी मोहताजी भी दूर नहीं करूँगा। तू दिन रात काम करेगा, तेरी पूरी नहीं पड़ेगी, तुझे समझ नहीं आएगी कि मैं इतना कमाता हूँ फिर भी कोई समझ नहीं आ रही कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अगर तूने मेरी इबादत के लिए ख़ुद को फ़ारिग न किया तो मैं तुझे इतना कामों के अंदर उलझा दूँगा कि फिर तू काम तो करता रहेगा लेकिन तेरी मोहताजी ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह हज़रत अबू खल्लाद रिवायत करते हैं, ये एक एक लफ्ज़ से ज़िंदगी बदलने के लिए हमें ख़ुद को तैयार होना चाहिए। हाज़रीन व हाज़िरात, महज़ इसको कोई गुफ्तगू या तकरीर मत समझिए, बल्कि ये गुफ्तगू
زندگی بدلنے والی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کی گفتگو ہے۔ میں کسی عام شخصیت کی بات نہیں سنا رہا، میں رسول اللہ کے فرمان سنا رہا ہوں، اور خود بھی اس لیے سناتا ہوں کیونکہ جو رنگ کر رہا ہوتا ہے اس کے اپنے بھی ہاتھ رنگے جاتے ہیں، تو میں بھی اس لیے سناتا ہوں کہ اس کی برکت مجھے حاصل ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی تبدیل فرما دے۔ حضرت ابو خلاد روایت کرتے ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الرجل قد اعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه، رسول اللہ فرماتے ہیں جب تم دیکھو کسی ایسے شخص کو جس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا ہے، جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، دنیا کی رغبت شوق سے خالی ہو گیا، دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا اس کا، جب تم ایسے شخص کو دیکھو وقلت منطق، اور تم دیکھو کہ اس کا کلام کم ہو گیا ہے، وہ زیادہ خاموش رہتا ہے، اس کا کلام کم ہو گیا ہے اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا ہے، جب تم ایسے شخص کو دیکھو فاقتربوا منہ، تو اس کے قریب ہو جاؤ، اس کے اپنی دنیا چھوڑ کے اس کے قریب ہو جاؤ، اس کے قریب ہو جاؤ، جو دولت اس کے پاس ہے وہ حاصل کرو، اس کے پاس بہت بڑی دولت ہے، اس کے قریب ہو جاؤ۔ کیا دولت ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا فَإِنَّهُ يُلْقَ الْحِكْمَةَ، فرمایا بے شک اللہ نے اسے حکمت سے نواز دیا ہے، اللہ نے اسے وہ حکمت سے نواز دیا گیا، اس لیے اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور وہ زیادہ خاموش رہنے لگ گیا، اسے حکمت سے نواز دیا گیا ہے، لہٰذا اس کے قریب ہو کے یہ حکمت کی دولت حاصل کر لو، دانائی کی باتیں حاصل کر لو، شعور کی دولت حاصل کر لو، حق کی دولت حاصل کر لو، اس کے قریب ہو جاؤ، اس کے۔ اسی طرح حدیث کو امام مسلم و ترمذی نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، رسول اللہ نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے، دنیا مومن کا اور کافر کی جنت ہے، یہ دنیا کافروں کے لیے عیش پرستی کی جگہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہے، وہ چاہے رزق کا معاملہ ہو حرام کے قریب نہیں جاتا، وہ چاہے شرمگاہ کا معاملہ ہو زنا اور گناہ کے قریب نہیں جاتا، وہ چاہے جھوٹ اور غیبت کا معاملہ اور چغلی اور بہتان کا معاملہ ہو تو وہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ تو فرمایا مومن خود کو پابند پاتا ہے، اللہ کے حکموں کا پابند رہتا ہے، اس لیے یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر خود کو آزاد سمجھتا ہے، اس لیے یہ اس کی جنت ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو ایک یہودی نے دیکھا، کس نے بولیے؟ یہودی عالم تھا، اس نے کہا حسن آپ کے نانا جان ابو القاسم نے فرمایا ہے کہ جو دنیا ہے وہ مومن کا قید خانہ ہے اور جنت کافر کی ہے، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے زیادہ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام سے فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے یہودی عالم کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے زیادہ، آمد جانی توجہ سے سنیے، یہ آپ کی کنیت ہے میرا بیٹا رسول اللہ کی، توجہ سے سنیں نا، پھر میں بات بھول جاتا ہوں، پہلے سن لیں پھر سوال کر لیجئے گا۔ اس نے امام حسن سے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے زیادہ قیمتی لباس پہنا ہوا اور میں آپ سے زیادہ غریب ہوں، آپ روزانہ سخاوت کرتے ہیں، غریبوں کو بانٹتے ہیں، یتیموں کو بانٹتے ہیں، مسکینوں کو بانٹتے ہیں، میری اپنی پوری نہیں ہوتی، تو جنت آپ کی ہے یا میری؟ اور دنیا قید خانہ میرا ہے یا آپ کے لیے؟ یہ اس نے سوال کیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے یہ یا نہیں؟ اور یہ اس طرف بھی اشارہ ہے جو کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا، آپ میں سے کئی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہنگی ترین سواری استعمال فرمائی ہے. کیا؟ مہنگی ترین سواری، اس دور کی سب سے مہنگی سواری رسول اللہ کے پاس تھی، سفید اونٹنی. کیا؟ رسول اللہ نے سب سے مہنگی ترین سواری رکھی ہوئی تھی. اور اسلحہ، سب سے مہنگا ترین اسلحہ رسول اللہ کے گھر تھا. سب سے مہنگی تلواریں رسول اللہ کے گھر میں تھیں. لیکن ساتھ اختیاری فقر بھی تھا. جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، خود اختیار کیا ہوا تھا کہ روزانہ بادشاہوں سے بڑھ کر تقسیم کرتے تھے رسول اللہ. لیکن گھر کے لیے کچھ بھی نہیں، فاقہ فاقہ فاقہ، 3 دن فاقے ہو جاتے، رات کو کچھ نہ کھایا. تو یہ اختیاری فقر تھا. کیا تھا؟ یہ جو غربت نظر آتی تھی آپ کو، یہ جو فقر نظر آتا ہے، یہ مجبوری والا فقر رسول اللہ کی زندگی میں یا مولا علی اور سیدہ فاطمہ کی زندگی میں کوئی مجبوری والی غربت، یا امام حسن و حسین کی زندگی میں کوئی مجبوری والی غربت نہیں تھی. وہ اختیاری فقر تھا. کیا؟ خود دل کو دنیا سے جدا کیا ہوا تھا. دولت بہت آتی تھی، لٹا دیتے تھے، دل کو اس سے جڑنے نہیں دیتے تھے. دولت سے جڑنے، سمجھ آ رہی ہے؟ البتہ یہ آپ کے ذہن میں یا کسی طالب علم جس تک یہ ویڈیو پہنچے ذہن میں آ سکتا ہے کہ رسول اللہ نے سب سے قیمتی سواری رکھی ہوئی تھی. ہاں، یہ بات سمجھیں، خواہش اور ضرورت میں فرق ہوتا ہے. خواہش اور ضرورت میں، اگر آپ کی ضرورت ہے ایک اچھی سواری اور اللہ نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، تو آپ اس میں سے لے سکتے ہیں اچھی سواری اگر آپ کی ضرورت ہے. لباس مہنگا پہننا اگر آپ کی ضرورت ہے تو پھر لیجئے. فخر اور تکبر کے لیے مہنگا لباس نہ پہنیے، اور غریبوں کو اپنے سے گھٹیا اور چھوٹا ثابت کرنے کے لیے مہنگا لباس نہ پہنیے. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ بولیے نا. جیسے ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس تو اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس نے، بولیے نا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اللہ نے تجھے اپنے فضل سے نوازا نہیں ہوا؟ کیا اللہ نے تجھے اپنے فضل سے نوازا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں بڑا مالدار آدمی ہوں یا رسول اللہ، میں اور مجھے اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ کا فضل تیرے اوپر نظر بھی آنا چاہیے. اللہ کا فضل تیرے اوپر. تو پھر آپ کہیں گے یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ دنیا کو ترک کرنا، دنیا کو چھوڑنا، اصل میں یہ دل کا معاملہ ہے. یہ اندر کی ایک اصلاح ہے. اندر کی بولیے اصلاح ہے. بعض اوقات ایک محل میں بیٹھا ہوا شخص دنیا کو ترک کیے ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہوا شخص پورا دنیا دار ہوتا ہے. اندر کی ایک ہوس ہے جس کو نکالنا. اس ہوس سے جو آزاد ہو جاتا ہے وہ پھر چاہے محل میں کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ اس ہوس سے چونکہ آزاد ہو چکا ہے، دنیا، مال، اس کے لالچ اور اس کی گندگی سے پاک ہو چکا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک لائق محبت لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اللہ کے دوستوں میں شمار ہوتا ہے.